بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کی جیل، قبر اس کا قلعہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت، قبر جیل اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب مومن بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے ہوتے ہیں جو سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ جب کافر بندے کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے کالے فرشتے اترتے ہیں جن کے کالے اور ڈراؤنے چہرے ہوتے ہیں۔ مومن کی روح جو فرشتے لینے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ کافر کی روح جو فرشتے لینے آتے ہیں ان کے ساتھ بدبودار ٹاٹ ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ مومن بندے کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ کافر بندے کے پاس حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل کر چل۔ مومن بندے کی جان اس قدر سہولت سے نکالی جاتی ہے جیسے مسکیجے میں سے پانی بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ کافر بندے کی جان اس قدر سختی سے نکالی جاتی ہے جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار درخت پر لپٹا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ مومن بندے کی روح نکال کر ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور لے کر اسی جنت کے کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ کافر بندے کی روح کو نکال کر ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور لے کر اسی ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے سڑی ہوئی لاش سے بدبو آتی ہے۔ لپیٹ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب مومن بندے کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں تو فرشتے کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، یہ کون پاکیزہ روح ہے، اور اس کا اچھے سے اچھا نام لیتے ہیں۔ جب کافر بندے کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں تو فرشتے کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے، اور اس کا برے سے برا نام لیتے ہیں۔ فرشتے مومن بندے کی روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور روح کو لے کر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے آتے ہیں۔ فرشتے کافر بندے کی روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں لیکن ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اس کی روح کو وہیں سے زمین پر پھینک دی جاتی ہے۔ پھر مومن بندے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ پھر کافر بندے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ مومن بندے سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ کافر بندے سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ کون شخص ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر مومن بندے کے لیے ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو
اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک پھیلا دی جاتی ہے۔ پھر کافر بندے کے لیے ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس سے اس کی پسلیاں بھینچ کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر مومن بندے کی قبر میں ایک خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کا پیغام سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ خوشی میں کہے گا، اے اللہ قیامت قائم فرما، اے اللہ قیامت قائم فرما۔ پھر کافر بندے کی قبر میں نہایت بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص آتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تو مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے، تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے، اے اللہ قیامت قائم نہ فرما، اے اللہ قیامت قائم نہ فرما۔ پھر مومن بندے کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں، دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر کافر بندے کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تجھے کس نعمت سے محروم کیا۔ پھر اس کے بعد مومن بندے کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین پر ہی زندہ رہا اور یقین پر ہی تجھے موت آئی اور یقین پر ہی قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد کافر بندے کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک پر ہی تجھے موت آئی اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی شک پر اٹھے گا۔ مومن بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اسے دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے، اور کافر بندے کے لیے قبر میں اس کے نیچے دوزخی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے جو آگ کا ہوتا ہے اور اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔